پرُن ییٚژھِ نَے خۄدا قرآن بایا حدیثن ہِنٛز ژےٚ گژھِ نَے زان بایا. ایک اور سوال، اب اس کے آخری ایک دو سوال ہم پوچھیں گے اور اسی پر انشاءاللہ تعالی اکتفا کریں گے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص بولتا ہے کہ عقیقہ مجھے جو ہے اپنے اولاد کا کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہی قربانی جو ہے آ رہی ہے، کیا میں ان دونوں کو جمع کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں اس کی جو ہے مختلف صورتیں ہیں. سوال اس طرح ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قربانی اور عقیقہ کو ایک ساتھ جمع کروں. اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک آدمی کے پاس بھیڑ ہے یا بکرا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اندر جو ہے عقیقہ کی بھی نیت کروں اور قربانی کی بھی نیت کروں. تو اس کے بارے میں جو فقہاء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے یہ الگ عبادت ہے اور عقیقہ جو ہے الگ عبادت ہے. قربانی کا سبب کیا ہے؟ قربانی ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جان کر وہ کرتے ہیں، اور یہ الگ شعائر ہے جو عید الاضحیٰ کے وقت کیا جاتا ہے. اور عقیقہ جو ہے یہ بچے کی ولادت کے اوپر کیا جاتا ہے، جب بچہ جو ہے 7 دن یا 14 دن یا 21 دن کا ہو جائے. تو دونوں عبادتوں کا جو ہے الگ الگ سبب ہے. جس طرح ہم حج کے دوران ہم 2 قسم کے جانور ذبح کرتے ہیں. ایک آدمی جو ہے جو حج تمتع کرتا ہے یا حج قیران کرتا ہے، وہ جو قربانی کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہدی تمتع. اور اگر کسی حاجی سے دوران حج اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کو ہے ایک دم دینا پڑتا ہے، ایک قربانی کرنی پڑتی ہے. مثلا ہم لفظ کریں گے استعمال قربانی، حالانکہ اس کا نام ہے دم. دم تمتع اور دم فدیہ، یہ دونوں جو ہے جانور ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا سبب الگ الگ ہے. جب وہاں پر ہم ان دونوں چیزوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں تو اسی طرح قربانی اور عقیقہ کو ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں ہماری شریعت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ مختلف قسم کی عبادات مل سکتی ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں، اگر ایک آدمی جو ہے ظہر کی نماز پڑھنے گیا مسجد میں، اس نے وضو کیا، اس کو سنت کی یعنی وضو کی 2 رکعت پڑھنی ہے. اس کو مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد 2 پڑھنی ہے. اس کو نماز ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے. اگر وہ تینوں نمازوں کی نیت تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، ان کو جو ہے جو ظہر کی جو سنتیں ہیں ان کے اندر شامل کرے تو اس کو جو ہے تینوں کا اجر ملے گا. لیکن جہاں ہمارے پاس نص آتی ہے، جہاں ہمارے پاس فقہ کے اندر ان مسائل میں جو ہے یعنی فرق ہوتی ہے، تو ہم وہاں پہ جو ہے ان متشابہ چیزوں کو جو ہے جب جمع کرتے ہیں، ہم مفترق کی جو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو جمع نہیں کرتے. جیسے ہم نے کہا کہ عقیقہ اور اضحیہ یہ الگ الگ عبادتیں ہیں اور ایک عبادت، دونوں عبادتوں کا سبب الگ الگ ہے، تو ہم ان کو جمع نہیں کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہے اگر کسی نے جائز قرار دیا تو اس کا اپنا منہج ہے، لیکن جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے ہم کہیں گے کہ اضحیہ جو ہے عقیقے کے بدلے نہیں ہو سکتی ہے. دوسری چیز ہے یہ ہو گیا اگر ایک انسان جو ہے کسی بھیڑ یا کسی بکری کو ذبح کرتا ہے. اب اگر ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں گائے کو ذبح کروں، اور گائے کے اندر جو ہے 7 گھر جو ہے یا 7 آدمی جو ہے اس میں شریک ہو سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں ایک حصہ گائے کے اندر جو ہے اپنی قربانی کا رکھوں، اور اگر میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کے بدلے 2 حصے رکھوں، پھر بھی میرے پاس 4 حصے بچ جاتے ہیں. تو دیکھیے جہاں تک عقیقے کے اندر گائے کا ذبح کرنا یا اونٹ کا ذبح کرنا ہے، کسی بھی سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. البتہ فقہاء جو ہے اجازت دیتے ہیں کہ ایک عقیقے کے اندر اگر چاہے تو وہ اونٹ بھی ذبح کرے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ عقیقے میں جو اونٹ ذبح کیے جو کامل ہو، ایک کامل ہو، اور عقیقے کے اندر جو گائے ذبح ہو کامل ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی اور عقیقے کو جمع کریں. مسئلہ کو بہت یعنی دقیق حساب سے جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں ہمارے جمہور علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم عقیقے کے اندر اونٹ یا گائے کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن وہ کامل ہے، کیونکہ نفس کے بدلے نفس، نفس کے بدلے نفس ہے. ہاں
نہیں دو نہیں ایک ہی، وہاں پہ بچہ ہو یا بچی ہو وہاں ایک گائے یا ایک اونٹ لیکن کامل. لیکن وہی فقہا جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ گائے کے یا اونٹ کے ساتھ اس میں کچھ حصے قربانی کے کریں اور کچھ حصے عقیقے کے کریں. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان جو ہے اس مسئلے کو اس طرح سے لے کہ فقہا نے اجازت دی ہے کہ ہم عقیقہ کے بدلے جو ہے اونٹ ذبح کر سکتے ہیں، گائے ذبح کر سکتے ہیں، حالانکہ سنت میں نہ اونٹ کا ذکر ہے نہ کیا ہے نہ گائے کا. سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے بکریہ یا بھیڑ عقیقے کے اندر. لیکن جب فقہا نے اجازت دی لیکن انہوں نے کہا کہ ایک نفس کے بدلے آپ ایک گائے ذبح کرو یا ایک بچے کے بدلے آپ ایک اونٹ ذبح کرو. لیکن وہی فقہا جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ قربانی کے حصے اور عقیقے کے حصے کو ایک جانور میں جمع کریں. اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتے الا بعض فقہاء شافعیہ جو ہے اس کی اجازت دی، لیکن یہ مرجو مسئلہ ہے. اور انسان جو بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایسی دو عبادتیں ہیں جو مستقل عبادتیں ہیں الگ الگ اور دونوں کا سبب الگ ہے، لہذا ان کو جو ہے جمع نہیں کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیرہ.